بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد مشتاق سلفی۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین ان سے کلام نہیں کرے گا، گفتگو نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، تزکیہ نفس نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم اور نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولہم عذاب علیم، اور فرمایا کہ ان تینوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین لوگوں میں سے ایک شخص کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ مدمن الخمر، کہ جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، شراب جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو قیامت کا دن جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے نہ کلام کرے گا، نہ گفتگو کرے گا، نہ اس کا تزکیہ نفس کرے گا، اور فرمایا کہ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اور اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پینے والے کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نچوڑنے والے کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لے جانے والے کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے، جو اس کا انتظام کرتا ہے بنانے کا اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے، اس کے پلانے والے کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے، اور جس کو پلائی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیچنے اور اس کے خریدنے والے کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جو ملعون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً ایک ہی روایت کے اندر 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ملعون ہیں، لعنت زدہ ہیں، کہ جو شراب کے متعلقہ ہے، شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، اور شراب کا اٹھانے والا، شراب کو منتقل کرنے والا، یہ سب اس ایک حدیث کے اندر شامل ہیں۔ تو شراب اللہ کی نافرمانی کا ایک بہت بڑا جو ہے یہ سبب ہے۔ تو شراب اللہ رب العالمین نے حرام کی ہے، جسے عربی کے اندر خمر کہا جاتا ہے۔ اسے خمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو جو ہے اس کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہیں، اور پھر اسے اپنے رشتہ داروں کا بھی نہیں پتہ چلتا، اسے اپنے رشتوں کا نہیں پتہ چلتا، ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا، بہن بھائیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب سے فرمایا کہ ایسا انسان کہ جو شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ رب العالمین اس سے کلام نہیں کرے گا، اس سے گفتگو نہیں کرے گا۔ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق کہ اللہ رب العالمین شراب کے پینے والے کی 40 دن کی نمازیں قبول ہی نہیں فرماتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے شراب کا پینا، کہ جس کے سبب سے، جس کے پینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی نمازیں ہی قبول نہ فرمائے۔ تو پھر سوچیں، اس بات کی طرف ذرا سوچیں کہ اگر کوئی مسلمان شراب پی لے اور اس کی 40 دن تک جو نمازیں بنتی ہیں، 200 نمازیں بنتی ہیں، کہ اس کی نماز ہی قبول نہ ہو، اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہ کی جائے، وہ نماز تو پڑھے لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی نماز کا کوئی اجر نہ ہو، تو ذرا ہم سوچیں اس کے بارے میں کہ اگر اس حالت میں ہمیں موت آ جاتی ہے تو ہم اپنے مالک اور خالق کو، اپنے رازق اور مشکل کشا کو، حاجت روا کو، ہم اپنے اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے اور کس منہ سے جو ہے ہم جائیں گے؟ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس حوالہ سے ہے کہ ہمیں شراب سے بچنا چاہیے۔ شراب اللہ کی ناراضگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، تو ہمیں اللہ کے رضا کو حاصل کرنا ہے۔ شراب جیسی خبیث چیز کو اور شراب جیسی لعین چیز کو، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملعون قرار دیا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذوالجلال شراب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شراب کے پینے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔